میں نے چھوٹو میاں کے ساتھ الادین کا چراغ رگڑنا شروع کر دیا۔ عظمیٰ پاگل ہونے لگی اور عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ اچانک جیسے ہی میں نے دروازہ پینٹ کرنے کے لیے چھوٹو میاں کا سر الادین کے چراغ کے اندر کیا تو اس کے منہ سے ایک اونچی آواز نکلی جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نیچے دیکھا تو مجھ پر غسل واجب ہو چکا تھا۔ میں مسکرانے لگا اور پھر سو گیا۔ اگلے دن صبح صبح ہی ہم دوست اپنے اپنے گھر جانے کو تیار ہو گئے۔ میں اور رضا ساتھ ہی بس اسٹینڈ پر آئے اور بس میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ راستے میں وہ مجھ سے بولا، یار تیری تو اچھی تیاری لگتی تھی، لگتا ہے تمہارے نمبر ہم سے ٹھیک آئیں گے۔ اب میں اس کو کیا بتاتا؟ دروازہ پینٹ کرنے کی نظر ہو گئی۔ خیر رضا مجھ سے کہنے لگا کہ اب اگلے سیشن میں بھی وہ ٹیوشن پڑھے گا۔ اس طرح باتوں باتوں میں ہم اپنے منزل پر پہنچ گئے۔ رضا اپنے اسٹاپ پر اتر گیا اور میں اپنے اسٹاپ پر اتر کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آیا تو سبھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نے بھی نہا دھو کر ناشتہ کیا۔ امی نے پیپر کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ پیپر ٹھیک ہو گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ اب تم نے ہی شادی کے کام کرنے ہیں، اب تو پیپر ختم ہو گئے ہیں۔ تو میرے بولنے سے پہلے مامی فرا بول پڑی کہ باجی اس کے پیپر ختم نہیں ہوئے، اس کا بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ مامی کی بات سن کر سبھی ہنس پڑی۔ بے شک یہ طنز تھا لیکن مامی کے منہ سے طنز بھی اچھا لگا۔ اس کے علاوہ پورے دن کوئی اور بات نہیں ہوئی کیونکہ میں سو گیا تھا۔ شام کو میں فریش ہو کے امی کے بتائے ہوئے کچھ کاموں میں مصروف رہا اور میں چچا جی کے گھر بھی نہ جا سکا۔ عظمیٰ کے ساتھ میری نظر ایک دو بار ٹکرائی تو مجھے رات والا خواب یاد آ گیا اور میں اندر ہی اندر مسکرایا، لیکن میں اندر سے خود پریشان تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اور کوئی بات نہ کی۔ شام کو میں تھوڑی دیر چچا جی کے گھر گیا تو سب سے پہلے میری ملاقات صحن میں کرن سے ہو گئی اور حسب عادت ہی اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، تو آگے صاحب ڈاکٹری کی ڈگری لے کر؟ تو میں نے اس کی اس بات کو دل پر لیا اور برا سا منہ بنا کر اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں چاچی بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ لگایا کیونکہ میں کافی دنوں بعد آیا تھا، اس لیے میں بھی بڑی ہی گرم جوشی سے ان کے ساتھ لگ گیا اور میں نے جان بوجھ کر ان کو اپنے ساتھ زیادہ دبایا اور ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ پیچھے رکھ دیے۔ تب کرن کمرے میں آ گئی اور بولی، یہ کیا حد سے آیا ہے جو اتنا پیار سے ملا جا رہا ہے؟ جیسے ہی میں نے چاچی کو چھوڑا تو میں نے نوٹ کیا کہ کرن عجیب نظروں سے مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ میں تو الگ ہو چکا تھا لیکن کرن کی بات پر چاچی نے مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا اور اس سے کہا، ہمارے لیے تو ایسے ہی حد سے آیا ہے، تم تو سارا دن یہاں ہی روٹیاں توڑتی رہتی ہو۔ تب میں نے بھی چاچی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، چاچی اس کو اب اس گھر سے دفع کریں، نکال دیں۔ تو چاچی بولی، میں نے بھی سوچ لیا ہے، اب اس کو اس گھر سے نکال ہی دوں۔ تو کرن شرماتے ہوئے بولی، میں نے کہیں نہیں جانا، دیکھ لینا آپ لوگ، میں نے یہیں رہنا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اور چاچی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ مونا مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں چاچی سے پوچھوں لیکن میں ان سے پوچھ نہ سکا۔ تب کمرے میں مونا داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، تو میں نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سلام کیا، جس کا جواب اس نے اپنی آنکھوں کی مسکراہٹ سے دیا۔ اس نے چائے ہمارے آگے رکھی تو چاچی بولی، میں نے اس کو بھی گھر کے کام میں لگا دیا ہے۔ مونا چائے لے کر آئی، اس کا مطلب جب میں آیا تھا تو وہ کچن میں تھی، اور شکر ہے میں نے صحن میں کرن سے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر دی، نہیں تو میں نے تو جانا تھا کام سے۔ تب کرن بھی وہاں آ گئی اور اس نے بھی وہاں بیٹھ کر چائے پی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ مجھے مامی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں میرا اگلا شکار تھی، اس لیے میں ان کے زیادہ سے زیادہ کلوز ہونا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اوپر ہیں۔ میں بھی اوپر چلا گیا۔ مامی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
تھوڑی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ بولی، ندیم اچھا تو بتاؤ کیا ہوا تھا لاہور میں؟ میں نے کہا لاہور میں کیا ہوا تھا؟ کس بارے میں آپ بات کر رہی ہو؟ میں سمجھ تو گیا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، بس میں چاہتا تھا مامی خود ماحول کو ایسا کرے کہ بات کا کچھ مزہ آئے۔ مامی بولی، مجھ سے مار کھاؤ گے؟ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ مامی نے مجھے کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، مامی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کس کی بات پوچھ رہی ہو۔ وہ بولے، اس کا مطلب ہے کوئی اور بات بھی ہے؟ میں نے کہا، آپ کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتا چلے گا نا۔ مامی بولی، تم ساری باتیں بتاؤ اب۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب گھر والے لاہور میں گئے تھے جب خالہ نجمہ کی منگنی ہوئی تھی، ہم سب وہاں گئے۔ مامی بولی، میں یہ نہیں پوچھ رہی، تم اپنی آپ بیتی سناؤ، میں تم سے رابعہ والی بات پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، تو آپ سیدھی طرح پوچھو نا، اس میں کیا ہے؟ مامی بولی، اب تو پوچھ لیا نا، اب شروع ہو جاؤ۔ بتانے کو میں بات کرنے والا تھا کہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیونکہ مامی نے یہ زور دے کر پوچھنا تھا کہ آخر شروعات کیسے ہوئی۔ میں تھوڑا کنفیوز محسوس کر رہا تھا کہ اوپر سدرا، کاشف اور شازیہ آ گئی۔ سدرا میرے ساتھ بیٹھ گئی اور میں تھوڑا اور مامی کے ساتھ ہو گیا، جس سے میری ٹانگ ان کے ساتھ لگ گئی۔ شازیہ اور کشف چارپائی کے اوپر چڑھ کر مامی والی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ تب کشف بولی، امی آپ نے کہا تھا جب بھائی آ جائیں گے تب تک کھیت دیکھنے چلیں گے، تو مامی نے کہا، ہاں کہا تھا، میں نے کون سا منع کیا ہے؟ مجھے تو خود کھیت دیکھنے کا بہت شوق ہے، کل کا پروگرام بنا لیں گے۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے میری جان بخشی ہو گئی۔ اصل میں رابعہ والی بات تو میں خود بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن اس میں کچھ رد و بدل بھی کرنا تھا جس کے بارے میں نے سوچا نہیں تھا، اور مامی کے موڈ کے حساب سے میں نے مسالہ بھی لگانا تھا۔ میں مامی کو ہر حال میں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، جو کافی حد تک ہو چکی تھیں۔ پہلے بھی مامی سے فرینک ہی تھی، لیکن ہم ایسے باتیں نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ میں نے مامی کو اپنی سٹوری جو رابعہ کے ساتھ بیتی تھی اس کے بارے میں بتانا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ مامی کو سب کچھ بتاؤں گی اور یہ نہ ہو وہ ناراض ہو جائے۔ اور جو خاص بات تھی وہ یہ کہ میری اور رابعہ کی سیٹنگ کیسے ہوئی تھی، اس کے لیے آج مجھے ٹائم مل گیا تھا سدرا لوگوں کے آنے سے، اور میں نے اب سوچنا تھا مامی نے ان کو بھگانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ سب ادھر ہی باتوں میں لگ گئی۔ میں نے بھی شام کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سدرا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے لگا۔ سدرا پہلے تو جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تھوڑے پیچھے کو ہوئی اور اس نے ہاتھ کھینچا، لیکن میں نے ہاتھ نہیں چھوڑا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سدرا میرا دوسرا شکار تھی، پہلی ماں اور اب بیٹی دونوں کمال کی خوبصورت تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنا کام کرتا رہا اور کسی کو بھی نہیں بتاتا تھا اس چارپائی پر میں کوئی ایسی ویسی حرکت بھی کر رہا ہوں۔ بس ایسے ہی کچھ دیر بیٹھے تو نیچے سے عظمیٰ، کرن اور مونا بھی اوپر آ گئیں، اور وہ بھی دوسری چارپائی اٹھا کر ہمارے پاس آ گئیں۔ میں نے جیسے ہی مونا کو دیکھا تو میں نے سدرا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور شریف بچوں کی طرح وہاں بیٹھ گیا۔ میں یہ وقت کبھی بھی نہیں بھلا پاؤں گا کہ رات کے اندھیرے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک میں ہم اوپر چھت پر چارپائی پر بیٹھے کزنز ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگا رہے تھے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد سب اٹھ کر نیچے آ گئے۔ میں نے نوٹ کیا کہ عظمیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ آنکھوں کے اشارے سے مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بھی نہ دیکھا۔ میں اسے ناراض اس وجہ سے تھا کہ پچھلی دفعہ جب میں گھر آیا تھا تو اس وقت جیسے ہی اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تھی وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میری ٹرین رستے میں ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ مامی کو رابعہ کی باتیں کیا کیا مسالہ لگا کر بتاؤں، لیکن میرا دل اندر سے عظمیٰ کو سوچ کر پریشان تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ مجھے اب اپنے رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اڑ کر عظمیٰ کے پاس چلا جاؤں
اور اس کو اپنے ساتھ لگا لوں اور ساری دنیا کی محبت اس معصوم پر نچھاور کر دوں، لیکن اب میں بے بس تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عظمیٰ اپنے کمرے میں اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ شازیہ، سدرا، کشف اور مامی لوگ تھے۔ میں ادھر جا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ خود آ جائے، لیکن اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑنا تھا۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو میری بھی حرکت بری لگی ہو اور وہ میرے پاس نہ آئے۔ میں ان ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنے خواب کو یاد کرنے لگا جو کل رات مجھے عظمیٰ کے بارے میں آیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ عظمیٰ ویسی ہوگی جیسے خواب میں تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے 11 بج گئے۔ میں نے نوٹ کیا کہ باہر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی ہے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے دیکھا کہ عظمیٰ میرے کمرے میں آ گئی اور اس نے آتے ساتھ ہی میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے نیچے گرنے لگے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے بہت شدت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس نے بھی مجھے ویسے ہی ساتھ اپنے لگایا تھا۔ وہ بولی، بھائی جب ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تو آپ مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں چپ تھا اور اس کو اپنے ساتھ لگائے اس کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے سکون مل رہا ہو۔ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ میرا سکون عظمیٰ ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔